کہ جو ایگریمنٹ کے حساب سے جو ہم نے ان کو دیا ہے یہ 1600 اسکوائر فٹ زمین اس میں لگی ہوئی ہے۔ اب دیکھیے کہ میرے بچے ہیں، اگر میں یہاں کوئی تعمیر کر سکتا یا اتنی زمین پڑی ہوئی ہے تو نہ مجھے کوئی فائدہ ہے نہ کچھ ہے، تو میں صرف پریشان ہو گیا ہوں۔ اگر کوئی انٹوورڈ واقعہ پیش آ گیا تو اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ بڈگام شوپیان کے محمد یعقوب گتو کے گھر کے صحن میں جی ٹی ایل نامی کمپنی نے ایئرسیل ٹیلی کمیونیکیشن ٹاور 2005 میں انسٹال کیا تھا۔ 2016 تک یہ ٹاور فنکشنل تھا اور محمد یعقوب گتو کو زمین لیز پر دینے کا معاوضہ مل رہا تھا، اور اس کے بعد ایئرسیل کمپنی کا پورے ملک میں بند ہونا ایسے 80 سے 90 لینڈ اونرز کے لیے پریشانی کا سبب بنا جو اپنی زمین ان ٹاورز کے لیے لیز پر دے چکے تھے۔ 2016 میں سے ان لینڈ اونرز کو ان ٹاورز کے لیے زمین لیز پر دینے کا کوئی معاوضہ نہیں مل رہا ہے۔ اب یہ ٹاورز ڈیفیکٹ ہونے کی وجہ سے ان کی مینٹیننس بھی نہیں ہو پا رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ ٹاورز وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آس پاس میں رہ رہے لوگوں کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں۔ یہ 2005 کی بات ہے، جب ان کو کوئی زمین نہیں دیتا تھا لیز پہ شوپیان میں۔ یہ شوپیان میں واحد پہلا ٹاور ہے جو 2005 میں قائم کیا گیا۔ تو یہ جی ٹی ایل نامی جو کمپنی تھی جس نے یہ یہاں انسٹال کیا ہے، پھر یہ ایئرسیل والوں کو دیا گیا۔ ان کا ٹائپ تو ایئرسیل والوں کے ساتھ تھا، چونکہ پھر وہ مجھے پوری طرح سے رینٹ دیتے تھے، وہ میرے اکاؤنٹ میں آتے تھے پیسے 2016 تک۔ تو 2016 کے بعد کیا ہوا؟ 2016 کے بعد ایئرسیل کمپنی یہاں سے پوری جموں کشمیر سے یا پورے ملک سے وہ وائنڈ اپ ہو گئی۔ تو انہوں نے یہ ٹاور جو جی ٹی ایل نامی کمپنی تھی جس نے یہ ٹاور لگایا تھا، انہوں نے میری رینٹ روک دی۔ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ نہ کوئی یہاں آفیشل آتا ہے، نہ کوئی ٹیم یہاں آتا ہے اس کو دیکھنے کے لیے۔ تو خدا نخواستہ اگر کوئی واقعہ پیش آ گیا یہاں پہ، آپ نے خود دیکھا ہے کہ یہ ٹاور دیکھے، یہ جو اس میں جو پیچ لگے ہوئے ہیں یا مشینری اتنی بہت زیادہ ہے اس پہ، اگر یہ خدا نخواستہ کسی ہمسائے کے گھر کے صحن میں گر جائے گا یا ہمارے ہی مکان پہ گر جائے گا تو کتنا بڑا واقعہ پیش آئے گا۔ تو میں نے بار بار یہاں کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے بھی اپیل کی تھی کہ مہربانی کر کے اس کی طرف پوری توجہ دی جائے، کیونکہ یہ گنجان آبادی میں واقع یہ ٹاور ہے۔ تو نہ مجھے وہ ریٹ دیتے ہیں، نہ اس کو یہاں سے وہ وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ لگ بھگ یہ 80 سے 90 لوگ یہ ہوں گے جو اس وقت سفر کر رہے ہیں۔ ہمارے کشمیر کی بات کریں، کیونکہ ٹاور تو انسٹال کر رہے ہیں جی ٹی ایل سی این ایل کمپنی کر رہی تھی، یہ تعمیر انہی کا تھا، وہی ان سے ایئرسیل والوں سے پیسے لیتے تھے۔ تو اب آپ کی وسادت سے ہی یہ بات میں اعلیٰ حکام تک پہنچانا چاہتا ہوں، یہاں کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے ہی نہیں، گورنر انتظامیہ تک پہنچانا چاہتا ہوں، مرکزی سرکار تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اگر میں نے اس ٹائم ان کو اپنی ساری زمین مہیا رکھی ہے کہ جب ان کو کوئی لگانے نہیں دیتا تھا تو میرا کیا قصور ہے؟ اب جو ایگریمنٹ قانون کی بات اگر ہم کریں گے، جو اب ایگریمنٹ ہے ان کے ساتھ وہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ اب یہ غیر قانونی طریقے سے یہاں مجھے قبضہ کیے ہوئے ہیں۔